نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مباحث کا سلسلہ چل رہا ہے. خیر الارشاد لحقوق العباد کے نام سے حضرت کا یہ بات چل رہا ہے، جس میں حقوق پر بات چل رہی تھی کہ جو رئیس طبقہ ہے، مالدار طبقہ ہے، وہ اپنے ماتحتوں پر ظلم کرتا ہے، ان سے ناجائز کاموں کا نکلوانا، اجرت کا نہ دینا یا اجرت کم دینا اپنے دباؤ کی وجہ سے. پھر آگے فرماتے ہیں کہ ایک حق آبرو کا ہے، یہ بھی حق العباد کی ایک فرد ہے جس کے ضائع کرنے میں ہم لوگ بہت مبتلا ہیں، خصوصاً علماء و مشائخ، کیونکہ عوام تو عوام ہی کی آبرو ریزی اور غیبت کرتے ہیں، اور یہ لوگ اولیاء اللہ اور مشائخ کی غیبت اور آبرو ریزی، اولیاء اللہ اور مشائخ کی غیبت اور آبرو ریز کرتے ہیں تاکہ لوگ ادھر سے ہٹ کر ان کی طرف آئیں. یاد رکھو یہ خلوص کے بالکل خلاف ہے. خلوص کی پہچان تو یہ ہے کہ شیخ علی خواص رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی کہ اگر کوئی شخص کسی بستی میں دین کا ایک کام کر رہا ہو، پھر اس سے اچھا کام کرنے والا آ جائے تو اس کام کو چھوڑ کر اس دوسرے ہی شخص کے سپرد کر دے کہ بھئی تم یہ کام سنبھال لو، اور اپنے متعلقین کو خود اس کے یہاں بھیج دے، اور آپ کسی دوسرے کام میں لگیں اور اس سے خوش ہو کر کہ الحمدللہ دین کا کام کرنے والا اس بستی میں دوسرا آ گیا جس سے میرا بوجھ ہلکا ہو گیا. یہ خلوص کی پہچان ہے. اب مجھے خلوت و ذکر کا خوب موقع ملے گا. ہائے عارفین اہل اللہ تو ہر وقت اس کو ترستے ہیں کہ کوئی وقت فراغت اور خلوت کا ملے جس میں یہ محبوب حقیقی کے ساتھ مشغول ہوں. ان کا تو مذاق یہ ہے دلارامے کے داری دل درو بند گر چشم دیگر چشم از ہمہ عالم فروبند، کہ جس محبوب سے تم نے دل لگا رکھا ہے پھر تمام دنیا سے آنکھیں بند کر لو، اسی کی طرح متوجہ ہو جاؤ. اور اسی کو عارف جامی فرماتے ہیں چہ خوش وقت و خرم روزگارے کہ یارے برخوردار از وصل یارے، کہ وہ کیا اچھا وقت اور اچھا زمانہ ہے کہ اس میں کوئی عاشق اپنے محبوب کے وصل سے متمتع ہو. حضرت گو شغل علمی بھی دین ہے اور ثواب کا کام ہے، مگر پھر بھی عارفین خلوت کے لیے تڑپتے رہتے ہیں کیونکہ ان کے مشاغل میں کوئی نہ کوئی بات دین کے خلاف سرزد ہو ہی جاتی ہے تو ان کے قلب کی پوری اصلاح نہیں ہوتی. اصلاح قلب کے لیے ایک وقت خلوص کا ضرور ہونا چاہیے. اسی لیے عارف شیرازی فرماتے ہیں از قیل و قال مدرسہ حال دلم گرفت یکچند نیز خدمت معشوق می کنم، کہ مدرسے کی قیل و قال سے میرے دل کا حال گرفتہ ہو گیا. یہ باتیں 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 مجمع، تو دل کا حال گرفتہ ہو گیا. کچھ زمانہ خدمت محبوب بھی کرتا ہوں، یعنی خلوت کو، تنہائی کو اختیار کرتا ہوں. بھلا اور عارفین تو کس شمار میں ہیں جب سید العارفین سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حق تعالی خلوت کا امر فرما رہے ہیں. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب آپ فارغ ہو جایا کریں تو محنت کیا کیجئے اور اپنے رب کی طرف توجہ رکھیے.
تو جن لوگوں کو خلوت کا لطف حاصل ہو چکا ہے ان کے دل سے اس کی قدر پوچھو۔ حضرت نواب شیفتہ کا ایک شعر اس کے متعلق مجھے بہت ہی پسند آیا۔ فرماتے ہیں چہ خوش تست با تو بزمے بن ہفتہ ساز کردن، در خانہ بند کردن سر شیشہ باز کردن، کہ کیا اچھا ہو کہ تو محفل میں اکیلا ہو، گھر کا دروازہ ہوا اور شراب کا شیشہ کھلا ہوا ہو، اس میں بن ہفتہ ساز کردن عجیب تعبیر ہے۔ ایسے ہی سر شیشہ باز کردن میں حضور قلب کی کیفیت کا فوٹو کھینچ دیا۔ غرض مخلص کی شان یہ ہے کہ وہ محض ضرورت دینی کی وجہ سے کسی منصب کو ادا کرتا ہے، خواہ وہ درس و تدریس ہو یا تعلیم و تربیت یا تربیت باطن ہو یا وعظ و امامت ہو، اپنے نفس کی بڑائی کے لیے کسی منصب پر پیش قدمی نہیں کرتا۔ اور اس کی علامت یہ ہے کہ جب کوئی دوسرا اس کام کا کرنے والا آ جاتا ہے اور یہ دیکھ لیتا ہے کہ دینی ضرورت اس سے پوری ہو گئی، تو اب وہ اپنے کو اس منصب سے علیحدہ کر لیتا ہے اور خود خلوت و ذکر میں مشغول ہو جاتا، یا دین کا کوئی دوسرا کام لے لیتا ہے جس کا کرنے والا اس بستی میں کوئی دوسرا نہیں ہے۔ مگر اب تو یہ حالت ہے کہ جو شخص کسی جگہ پڑھ جاتا ہے، بس وہاں دوسرا پڑھانے والا آ جائے تو یہ اس سے جلتا ہے، کوئی واعظ ہے اور اس بستی میں کوئی دوسرا واعظ آ جائے تو یہ اس سے حسد کرتا ہے، کسی جگہ ایک مدرسہ ہے وہاں دوسرا مدرسہ ہو جائے تو پہلے مدرسے والے اس کے مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، اور کوئی شیخ ایک مقام میں تربیت باطن کر رہا ہے اور وہاں دوسرا شیخ آ جائے تو اس کو گراں گزرتا ہے، پھر ایک دوسرے کی آبرو ریزی اور غیبت میں مشغول ہوتے ہیں، وہ چاہتا ہے کہ یہ نہ رہے اور یہ چاہتا ہے کہ وہ نہ رہے۔ صاحبو، کیا اسی کا نام دین ہے؟ کیا اسی کو خلوص کہتے ہیں؟ پھر تماشا ہے کہ باوجود اس بددینی کے ہر ایک بجائے خود نازاں ہے اور سمجھتا ہے کہ میں دنیا سے الگ ہوں اور دین کا کام کر رہا ہوں، اور اندر خلوص نہیں ہے، حالانکہ اس کے دل میں سراسر دنیا بھری ہوئی ہے اور اس کا مصداق بنا ہوا ہے الذین غل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیا میں کری کرائی محنت سب گئی گزری ہوئی اور وہ اس خیال میں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ یعنی اگر خلوص نہیں ہے، ریا ہے، دکھلاوا ہے، مخلوق کے لیے ہے، تو جتنی محنت کی وہ تو سب ضائع ہو گئی، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ غرض کیا خاص کیا عام کیا عوام، سبھی نے آبرو کے حق سے غفلت کر رکھی ہے اور غیبت و شکایت کو کچھ گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ اس تقریر سے صاف واضح ہو گیا ہوگا کہ حقوق العباد صرف اموال ہی میں منحصر نہیں بلکہ مال کا بھی حق ہے اور آبرو کا بھی حق ہے، پس باہم ایک دوسرے کا بھی حق ہے، پس باہم ایک دوسرے کے اتلاف جان، اتلاف مال اور اتلاف آبرو سے بچو، نہ کسی کے مال کو نقصان پہنچاؤ، نہ جان کو، اور نہ کسی کی آبرو کو نقصان پہنچاؤ۔ اور ایک چوتھی چیز اور ہے جو ان تینوں سے بھی اہم ہے مگر لوگ اس کو بہت کمتر اور معمولی بات سمجھتے ہیں، وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے اتلاف دین، کہ دین کا تلف کرنا، دین کو ضائع کرنا۔ ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ بھی حق ہے کہ اس کے دین کا ضرر نہ کرے، یعنی اپنی وجہ سے کسی کا دین ضائع نہ کرے، یہ سب سے مقدم ہے۔ اس کے بعد آبرو کا درجہ ہے، پھر جان کا، پھر مال کا، کیونکہ شریف آدمی جان کو مال سے مقدم سمجھتا ہے اور جان بچانے کے لیے مال کو خرچ کر دیتا ہے، مگر آبرو کو جان سے بھی مقدم سمجھتا ہے، چنانچہ شریف آدمی آبرو کے لیے جان پر کھیل جاتا ہے، اور جو شریف دیندار ہوگا، اور مسلمان سب ہی دیندار ہیں، وہ آبرو اور جان سے زیادہ دین کو سمجھتا ہے۔ چنانچہ دیندار آدمی حفاظت دین کے لیے آبرو کی پرواہ نہیں کیا کرتا۔ حضرت مولانا عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ
جو حضرت مجدد زمان سید احمد صاحب بریلوی قدس اللہ سرہ کے خلفاء میں سے ہیں، ایک مرتبہ لشکر کے ساتھ جا رہے تھے اور خود امیر عسکر تھے، اس لشکر کے امیر تھے۔ راستے میں نماز کا وقت آ گیا تو آپ نے اپنی بیوی صاحبہ کو برقع اڑا کر نماز کے لیے سب کے سامنے بہلی سے اتارا اور بلند آواز سے فرمایا کہ صاحبو دیکھ لو، یہ عبدالحی کی بیوی ہے جو نماز کے واسطے سب کے سامنے کھڑی ہوئی ہے، یعنی برقعے میں، عبایا کی حالت میں۔ حضرت دیندار کی تو یہی حالت ہوگی کہ عرفی آبرو کو دین کے لیے فدا کر دے گا، مگر اب لوگ یہ کرتے ہیں کہ آبرو کو دین سے زیادہ سمجھتے ہیں، اسی بات سے تقریبات میں محض اپنی آبرو کے لیے دین کے خلاف بہت سے کام کرتے ہیں، حالانکہ آبرو سے دین مقدم ہے اور آبرو جان و مال پر مقدم ہے۔ مگر بعض ایسے بھی ہیں جو مال کو آبرو سے مقدم کرتے ہیں، جیسے بعض رذیل بھیک مانگ کر مال جمع کرتے ہیں اور آبرو کی پرواہ نہیں کرتے، بس مانگنے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ بعضوں نے مسجد اور مدرسے کے چندے کی آڑ پکڑ رکھی ہے، کیونکہ ویسے بھیک مانگنے میں کون دیتا ہے، مسجد اور مدرسے کے نام پر کچھ مل ہی جاتا ہے، پھر جو کچھ ملتا ہے وہ اسی مانگنے والے کے پیٹ کو لگ جاتا ہے، نہ مسجد کو لگتا ہے نہ مدرسے کو۔ کسی مقام پر ایک صاحب تھے، وہ مسجد کے لیے چندہ کیا کرتے تھے اور چند روز کے بعد پھر آ دھمکتے اور قسمیں کھا جاتے کہ میں نے سارا چندہ مسجد ہی میں لگا دیا، میں مسجد میں لگا کر آیا ہوں۔ ایک شخص اس کے حال سے واقف تھا، اس نے کہا کہ کم بخت جھوٹی قسم تو نہ کھایا کر، تو مسجد میں کہاں لگاتا ہے، سارا خود ہی کھا لیتا ہے۔ کہنے لگا کہ واللہ میں سب مسجد کو لگا دیتا ہوں، آؤ تم دیکھو، تم کو دکھا دوں۔ چنانچہ روپیوں کی تھیلی کو مسجد کی دیوار سے رگڑ کر دکھایا، روپے کی تھیلی کو مسجد کی دیوار سے رگڑ کر دکھا دیا کہ میں اس طرح لگایا کرتا ہوں، اسی لیے میری قسم جھوٹ نہیں ہوتی۔ یہ ویسی ہی تعویل ہے جیسے ایک دودھ والے نے کی تھی کہ وہ بھی قسم کھایا کرتا تھا کہ واللہ دودھ میں پانی نہیں ملاتا۔ ایک شخص نے کہا کہ کم بخت تو نے میرے سامنے پانی ملایا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے دودھ میں پانی نہیں ملایا، پانی میں دودھ ملایا تھا۔ وہ یہ کرتا تھا کہ ایک برتن میں پانی پہلے سے بھر لیا اور اس میں دودھ ڈال دیا، تو اس صورت میں پانی میں دودھ ملایا گیا، نہ کہ دودھ میں پانی۔ اس لیے اپنے نزدیک وہ اس قسم میں سچا تھا کہ میں دودھ میں پانی نہیں ملاتا۔ آج کل لوگ ایسی استادیاں کرتے ہیں اور چندے والے اس میں زیادہ مبتلا ہیں، مگر ان کو تو مال سے غرض ہے، چاہے دین اور آبرو ضائع ہو یا رہے، ان کو اس کی فکر نہیں۔ ایک محصل چندہ سفر کانپور میں مجھ سے ملے اور شکایت کرنے لگے کہ فلاں رئیس نے مدرسے کے لیے چندہ مانگنے پر مجھے بہت مارا، اب میں کیا کروں؟ میں نے کہا کہ تم اس نوکری پر لعنت بھیجو، کوئی اور کام کرو۔ کہنے لگے یہ تو دین کا کام ہے، اسے کیوں کر چھوڑ دوں؟ میں نے کہا کہ پھر جاؤ ایسی تیسی میں، اگر یہ دین کا کام ہے تو شکایت کیوں کرتے ہو، مارے کھاتے رہو اور صبر کرو۔ کوئی قسم لے کر ان سے پوچھے کہ وہ دین ہی کے لیے تو محصل چندہ بنے ہوئے ہیں، یہ محض ایک بہانہ ہے، ورنہ اصل مقصود تنخواہ ہے۔ اگر 50-60 روپے ان کو گھر بیٹھے مل جایا کرے تو پھر ہم دیکھیں کہ پھر بھی دینی خدمت کے لیے یہ ذلت گوارا کرتے ہیں، مگر اب کیا کریں، پیٹ کو کس طرح دیں، اسی واسطے یہ ساری ذلت گوارا ہے۔ دین کی حالت تو یہ تھی کہ وہی محصل چندہ اس رئیس کے یہاں بھی آئے تھے جہاں میں مقیم تھا، ان سے چندہ مانگا تو انہوں نے 10 روپے دے دیے، تو محصل صاحب کہتے ہیں کہ جناب آپ تو ہر سال 20 روپے دیا کرتے تھے، اب کے 10 کیوں دیے؟ یہ طریقہ تھا ان کے چندے کا جس میں سب کے سامنے وہ دینے والے کو ذلیل کرتے تھے۔ بس کسی رئیس کے ساتھ یہی حرکت کی ہوگی، اس نے مارا پیٹا ہوگا، ورنہ محض مانگنے پر کون مارتا ہے؟ ہاں، ان کے مارنے کے بعد اگر دوسرا عذر کر دے یا تھوڑا سا دے دے اور اس پر اس کو ذلیل کیا جائے تو بے شک کوئی دل جلا مار بھی دیتا ہے۔
چندے کا یہ طریقہ بالکل خلاف شریعت ہے اور حرام ہے، اور آج کل زیادہ تر چندے کے طریقے حرام ہی ہیں، مگر مخلصین یہ چندہ اس کو دین سمجھتے ہیں۔ کچھ نہیں، اس کا نام تو بے حسی ہے کہ مال کے واسطے نہ آبرو کی پرواہ ہے نہ دین کی۔ ہاں، چندے کا ایک طریقہ جائز بھی ہے کہ مسلمانوں کو اطلاع کر دو کہ فلاں جگہ مدرسہ ہے، فلاں شخص کے پاس اس کے لیے چندہ جمع ہو رہا ہے، جس کا جی چاہے وہاں اپنی رقم جمع کر دے، پھر دیکھیں کتنے آدمی دینے آتے ہیں۔ غرض بعضے ایسے بے حس بھی ہیں جو آبرو کو مال کے واسطے ضائع کر دیتے ہیں، اور بعضے ایسے بھی ہیں جو مال کے واسطے جان بھی دے دیتے ہیں، یعنی مال زیادہ عزیز ہوتا ہے۔ تھانہ بھون میں کا قصہ ہے کہ ایک میاں جی کے پاس 200 روپے جمع ہو گئے تھے، میاں جی مکتب پڑھانے والے، جن کو ایک لوٹے میں رکھ کر زمین کے اندر گاڑ رکھا تھا، مگر محبت مال کی یہ حالت تھی، محبت مال کی یہ حالت تھی کہ روز ان کو گنا کرتا تھا۔ کسی دن لڑکوں نے بھانپ لیا، اس نے پیسہ چھپا رکھا ہے، وہ موقع کے منتظر رہے۔ آخر ایک دن ملا جی کہیں دعوت میں گئے ہوئے تھے، پیچھے لڑکوں نے وہ روپیہ نکال لیے اور خوب عمدہ عمدہ کھانے پکوائے، اور ملا جی کے حال پر اتنا رحم کیا کہ ان کی بھی دعوت کر دی۔ ملا جی خالی ذہن تھے، خوشی خوشی دعوت کو چلے گئے۔ انہیں ایسے عمدہ کھانے کب ملے تھے، بڑے خوش ہوئے، کھاتے جاتے تھے اور پوچھتے جاتے تھے کہ بھائی آج کیا تقریب تھی جو ایسے کھانے پکوائے گئے؟ لڑکوں نے کہا کہ حضور یہ سب آپ ہی کی جوتیوں کا طفیل ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ملا جی نے پھر کہا آج کیا بات ہے، کوئی مہمان آ گیا جس کے لیے یہ اہتمام ہوا ہے؟ پھر بھی لڑکوں نے وہی جواب دیا کہ سب حضور ہی کا طفیل ہے۔ اس پر ایک لڑکے کو ہنسی آ گئی تو ملا جی کھٹک گئے کہ شاید میرے روپیوں پر ہاتھ پڑ گیا، جبھی یہ بار بار اس کو میرا طفیل بتلاتے ہیں۔ بس اب کھانا پینا سب بھول گئے، اندھے باولوں کی طرح سیدھے حجرے میں آئے اور کھودا تو روپے ندارت غائب ہو گئے۔ بس فوراً ہی جان نکل گئی، فوراً ہی جان نکل گئی۔ لوگ دوڑے کہ یہ کیا قصہ، معلوم ہوا کہ روپے گم ہونے کا اتنا صدمہ ہوا کہ جان نکل گئی۔ یہ قصہ بستی میں مشہور ہوا تو اس وقت تھانہ بھون میں ایک عالم مولانا سعید الدین علی صاحب موجود تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ روپیہ منحوس ہے، جس نے ایک مسلمان کی جان لے لی اس کو کوئی ہاتھ نہ لگائے بلکہ جنازے کے ساتھ ہی قبر میں دفن کر دیا جائے۔ چنانچہ اہل محلہ نے اس کی تعمیل کی اور کسی نے ان روپیوں کو ہاتھ نہیں لگایا بلکہ سب کو ایک تھیلی میں باندھ کر قبر میں میاں جی کے ساتھ دفن کر دیا۔ کفن چوروں کو خبر لگ گئی، انہوں نے کہا کہ مولوی کی تو عقل جاتی رہی، خواہ مخواہ اتنا روپیہ زمین میں گاڑ دیا، چلو اس کو نکالنا چاہیے۔ چنانچہ رات کو ایک شخص نے قبر کھودی تو دیکھا کہ سب روپے کفن کے باہر سینے کے اوپر ترتیب سے رکھے ہوئے ہیں اور خوب چمک رہے ہیں، تو یہ خوش ہوا کہ اب تو آسانی ہو گئی اور اوپر ہی سے سب سمیٹ لوں گا۔ بس انگلی ہی روپیوں سے لگی تھی کہ چیخ مارتا ہوا بھاگا، وہ روپے عالم برزخ کی آگ میں دہک رہے تھے جس سے میت کو عذاب دیا جا رہا تھا۔ پھر اس کفن چور کی عمر بھر یہ حالت رہی کہ ہر وقت ایک آب خورا ہاتھ میں لیے پھرتا تھا جس میں وہ انگلی ہر وقت ڈوبی رہتی تھی۔ آب خورانی گلاس کہہ لیں، اس میں انگلی کو ڈبو کے رکھتا تھا، اس کے اندر آگ جلتی رہتی تھی انگلی میں۔ اس طرح کچھ تسکین رہتی، اور جہاں پانی بدلنے کو انگلی آب خورے سے نکالی فوراً چیخے مارتا تھا کہ ہائے میں جلا، ہائے میں مرا۔ تو بعض ایسے بے حس بھی ہیں جو مال کے واسطے جان دے دیتے ہیں، مگر ایسے کم ہیں۔ زیادہ حالت تو یہی ہے کہ مال سے جان کو زیادہ سمجھتے ہیں اور جان سے زیادہ آبرو کو سمجھتے ہیں، مگر دین کو سب سے کمتر کر رکھا ہے۔ اسی لیے کسی کے اسرار دین سے کچھ باک نہیں، کسی کو خوشامد میں آ کر غلط فتویٰ دے دیا، جیسا ہمارے یہاں ایک جاہل نے دنیاوی خوشامد میں مطلقۃ الثلاث کو حلال کر دیا، یعنی 3 طلاق والے کو۔ دنیا دار مولوی اس مرض میں بہت مبتلا ہیں اور ان کے غلط فتوے سے عوام کے لیے حرام چیز حلال نہیں ہو جاتی، کیونکہ فتوے کی غلطی چھپی نہیں رہا کرتی۔
ایک ازرار دین کا یہ ہے کہ کسی کو دین کا راستہ معلوم نہیں، تربیت کا طریقہ جانتا نہیں، اور خام خواہ شیخ و مرشد بن کر بیٹھا ہے اور لوگوں کی راہ مارتا ہے۔ ایک ازرار دین یہ ہے جس میں اہل مدارس مبتلا ہے کہ کسی طالب علم نے کسی سے مشورہ لیا کہ میں کون سے مدرسے میں پڑھوں، تو ہر مدرسے والا اپنے ہی مدرسے کا مشورہ دیتا ہے، وہ جانتے ہیں کہ اس کا نفع دوسرے مدرسے میں زیادہ ہے۔ افسوس آج کل اہل علم بھی غلط مشورہ دینے لگے ہیں، اور پہلے زمانے میں کفار بھی غلط مشورہ نہ دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فہم عطا۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنیة والہدى انک علی کل شیء قدیر، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ والفوز بالجنہ والنجاة من النار، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ، وجزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ، وصلی اللہ تعالی وسلم علی النبی الکریم، آمین۔